بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اچھا، میں اگلا سوال میرا جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ اب اٹس آل میڈیا وارفیئر گوئنگ آن، اور آپ کا جو مست ہیلرز کا جو پیج ہے یا سوشل میڈیا ہینڈل آپ کا یہ کرتے ہیں سارے آپ کے اسٹوڈنٹس یا جو بھی، یہ سارے یہ مریض تھے، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں بس. یہ میں نے کہا تھا اس میں پیسے نہ انوالو کرنا، مانیٹائز نہ کرنا اس کو. یہ آپ کی یہ فری خود ہی کر رہے ہیں سارے. آپ کا ایک آئیڈیا مجھے زیادہ پسا دیا انہوں نے جو آپ کی تھیراپی ہے. جو چلیں آپ سے، کیونکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے میرا نہیں، سید مخدوم صفدر علی بخاری میرے بابا جی، میں بلکہ یہ تصویر پڑی ہوئی ہے نا، بابا جی کا ہے سارا کچھ، ان کا بتایا ہوا. اور میں تو صرف ایک بیچ میں کہہ لیں کہ وہ خود چھپ گئے ہیں، مجھے پھنسا گئے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور سید شاکر عزیر صاحب میں نام لیتا ہوتا ہوں، ڈاکٹر میمونہ سعودیہ میں، ڈاکٹر، مطلب اتنے نام ہے کہ میں جس کا نہیں لوں گا وہ ناراض ہو جائے گا. میں ان سب میں بڑا جونیئر اور نہ ہونے کے برابر ہوں اس تھیراپی. ہاں لیکن میں بات بتا رہا ہوں ایز اے ڈاکٹر، اور مجھے ایز اے ڈاکٹر ہی اپنی آئی ڈی زیادہ پسند ہے. اور پاگل ڈاکٹر وہ کہتے تھے، اس لیے میں خوش ہو جاتا ہوں، یا ڈاکٹر بابا کہہ دیتے تھے. اب ایک جو میرا سوال وہ یہ ہے کہ بینگ این آؤٹ سائڈر، جیسے میرا آپ کہ اس سلسلے میں چلیں کوئی، مطلب میں آپ کی سٹنگز اٹینڈ نہیں کی ہوئی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف وہ پتا ہے جو میں نے آپ کے سوشل میڈیا سے آبزرو کیا ہے. میں نے جب آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے کافی لوگوں سے جنرل کویسچنس کیے اس بارے میں کہ آپ نے ان کا، آج کل یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی جگہ جوائن کرنے سے پہلے یو سی دیئر سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، آپ کا فیس بک، آپ کا یوٹیوب، آپ کا انسٹاگرام، آپ لوگوں کا، آپ کی جاب ریکوائرمنٹ ہے یا جو آپ کا سٹائل ہوگا، ہم اس کے نیچے جو لوگوں کا فیڈ بیک، ایگزیکٹلی کہ فیڈ بیک جو آیا ہوا ہے، لوگ آپ کو جس بھی چیز پہ، میرے لیے وہ زیادہ انٹرسٹنگ کویسچنس تھے جو جن پہ لوگوں نے آپ کو لائک مے بی جیسے آپ کے اوپر ایلیگیشنز کہہ لیں، یا بینگ اے ڈاکٹر، اینڈ جیسے میں نے کہا درویش اینڈ صوفی اینڈ دس دیٹ، بیکاز آئی یوز دوز ورڈز بیکاز there is a Baba Ji involved in this, then there are پھر ایک چلیں ایک مینٹور کہہ لیں آپ، رہنے دیں بابا جی، ایک ٹیچر ہے میرے، ہی از پروفیسر، ہی از حکیم صاحب، چلیں کہہ لیں. حکمت ان سے مجھے ایک ڈفرینٹ اینگل، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو انہوں نے لائف کو دیکھنے کا دیا. اور چونکہ اس میں مجھے بینیفٹ ہوا اس میں سے نا، اور امیجیٹ ہوا اور انکنڈیشنلی ہوا، اور میں نے ہی آگے بتانا شروع کر دیا تو اس میں بھی رزلٹ ملا، اور کسی کا گیا کچھ نہیں، تو مجھے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. نہیں سر، میرا سوال دیکھیں، پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، آپ کا جو امیج، آپ کا نہیں، چلیں اس پورے مس ہیلرز کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے، سب لوگوں کی، جو مریضوں کی کنٹریبیوشن ہے، جب وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے نا، اٹ پریزنٹس اے ویری ڈفرینٹ امیج، ٹھیک ہے، ایک لوگوں کے ذہن میں ایک امیج بناتے ہیں آپ لوگ، یہ ہم لوگ بناتے ہیں، مریض یا لوگ خود بناتے ہیں. آج تک تو آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں. آپ مجھے ایک بڑی اچھی رائٹر، پروز رائٹر لگی ہیں، میں خیال لکھتی ہوں گی آپ، یا شاعری بھی کرتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، لیکن پروز رائٹر آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ آپ ہوں گی، ڈائری لکھتی ہوں گی. تو آج تک تو آپ رائٹر ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں کہ حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل ہے یا نان سوشل ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ جو دیکھتے ہیں، جو دیکھنے والی آنکھ ہے، امیج تو وہ خود بنا رہے ہیں، حسن تو ان کی آنکھ میں جو بھی دیکھ لیں، یا بدصورتی بھی ان کی آنکھ میں، یعنی ان کے وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. لیکن میڈیا کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ آپ کی امیج ہے، صحیح ہے. اب ایک آپ کی، جس کو آپ اپنے زبان میں کاکی کہتے ہیں یا جو بھی، آپ کا کوئی، ان کا بابا جی کا کوئی عرس ہے اور مزار ہے، اور وہاں پر وہ آپ قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مزار پہ، اور وہ فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دس از ویری، آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو offend anyone, but this is something ایک جنرل، رائٹ. اینڈ دین دھمال تو چلے، دھمال جی ہم نے پہلے بھی دیکھی، شاہ جمال پہ بھی ہوتی ہوئی دیکھی، ہم نے دیکھی ہے جی دھمال، پنگیاں چرسیاں دا، نشیاں دا کام ہے، ایگزیکٹلی نشیوں کا. ناؤ آپ کہتے ہیں یہ مریض ہیں جنہوں نے اس کو ایک اب خود سے کر رہے ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی نہیں، انہیں ایز اے ریمیڈی، ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ ایز اے ریمیڈی کرایا ہوتا ہے، دکھایا ہوتا ہے. نہیں، جو فوٹو شوٹس ہوتے ہیں نا، فوٹو شوٹس تو آپ آؤٹ آف لو. اب آپ مجھے، اب وہ کاکی مجھے کہے کہ جی اس کا اور بابا جی کا پیار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں جا کے شی فیلز دس، شی فیلز دیٹ، وہ ایک الگ بات ہے، صحیح ہے. ایک عام بندہ آپ کا پیج کھولے، وہ دیکھے پاکستان میں، چلیں مسلمان، بہت شدید مسلمان، وہ دیکھے
آپ مجھے بتائیں کہ ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے نیگیٹو وہ جو ہو رہی ہے نیگیٹو پروپیگیشن آپ کی چیز کی, یا وہ آپ ہی کے لیے ایک مسئلہ کریٹ کر رہا ہے آپ کا سوشل میڈیا؟ نہیں, وہ ہو بھی سکتی ہے, لیکن میں ساروں کو تو سیٹسفائی میں نہیں کر سکوں گا, نہ ساروں کو میں ٹریٹ کر سکوں گا, نہ میں ساروں کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں. جتنا مرضی میں نیٹ کلین زندگی گزار لوں, نبیوں پہ الزام لگ گئے یہاں پہ, تو میں کس کھیت کی آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں, میری ٹریننگ اگر کوئی ہے کسی کی تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے میں کیا کر رہا ہوں اسی طرح وہ شروع ہو جائے. اس میں بھی مجھے چونکہ ڈر ہوتا ہے جب یہ لوگ زیادہ پیار میں آ جاتے ہیں. میں ایک مووی انڈیا کی بڑی ریکمینڈ کرتا ہوں ان ساروں کو, کئی بار کہتا ہوتا ہوں, ریسنٹلی لیٹسٹ مووی ہے, اس کا پرانا ورژن اس میں بھی میسج ہے, وہ گائیڈ تھی, اور دیو آنند اور وحیدہ رحمان ہے شاید اس میں. اس میں ڈفرینٹ میسیجز ہیں, بڑے گریٹ میسیجز ہیں, لیکن ان دونوں کا جو ریلیشن ہے, وہ جو آپ ریلیشن کی, یا پتہ نہیں آپ انہیں کیا کہہ رہی ہیں, انگلش کا بڑا مشکل سا لفظ, کیا کہہ رہی تھی, ڈسائپلز کہہ رہی ہیں, شاگرد شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اسی پیوپلز پڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹری میں آ کے پیوپل آنکھ کا یہ اندر والی پتلی ہوتی ہے جو سب کی برابر ہوتی ہے. تو اس میں ان دونوں کا جو بھی آپس میں ریلیشن شپ ہے, اس کو اور زیادہ کلیئر ایز اے ڈاکٹر میں دیکھوں تو پھر مجھے ڈیئر زندگی پسند ہے. شاہ رخ خان اور عالیہ بھات ہے شاید اس میں وہ ڈاکٹر صاحب سائیکیٹرسٹ, آپ کی سائیکو پلیئر, وہ جیسے بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ آخر میں اپنے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور مکھن کو میرا چاند مکھن کر کے پاسے بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے, اس مووی کو آپ دیکھ لیں گی تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو عقیدت یا پیار یا اٹیچمنٹ ڈیولپ ہونی ایک نیچرل سا فینومینا ہے. ایک ڈاکٹر سے اگر پیشنٹس کو ہو جاتی ہے, ایک فٹ بالر سے, میں اس میں مجھے کوئی ہوا نہیں بھرتی میرے میں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار اس سے زیادہ تو میسی کے فینز ہیں, اور کیا اس کے لیے لوگ مر نہیں رہے ہوتے, یا ایک میوزیشین یا سنگر کے گرد اس کے فینز, لڑکیاں لڑکے مر رہے ہوتے ہیں, بندے بڑھیاں, ٹھیک ہے, لوگ اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں, چھریاں چلا رہے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں بھائی بڑا کچھ کر لیتے ہیں. اور اگر وہ کہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لے پھر تو اوف, اور اگر وہ ان کے ساتھ ڈیٹ ہی مار لے اور شادی کر لے تو وہ قابو آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو اوور آل یہ ہو گیا نا. پیر صاحب یہی کر لیں تو بیچارے پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ تو کڑیاں دا ہی چکر ہے سارا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بھی فین بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے بھی فینز بن سکتے ہیں. اور وہ پیر صاحب جو پردہ کر رہے ہیں, بابا جی پیر صاحب نہیں ہیں, نہ بابا جی پیر صاحب نہیں ہیں. بابا جی نے نہ کبھی پیری کی, نہ کچھ کیا, نہ کسی کی بیعت لی. کچھ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جو روحانیت سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ قلندر ہیں, یا قلندروں سے بھی اوپر کچھ ہوتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میرے لیے وہ ایک انتہائی خوبصورت انسان ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک انسان جو ڈوڈی تھل بہت چھوٹا سا قصبہ ہے, کہتے ہیں شاہ حسین بھی وہیں پیدا ہوئے, سید بادشاہ ہیں, للہ انٹرچینج موٹر وے سے پہ آپ جائیں نا تو کلر کار کے جسٹ ساتھ ہے للہ. تو للہ انٹرچینج سے باہر نکلیں گے تو ہارڈلی 7 کلومیٹرز جائیں گے تو بابا کا یہ دربار آ جاتا ہے, جو اب دربار بن گیا, بالکل اجاڑ جگہ تھی. اس میں ان کی آرام گاہ کہہ لیں. ٹھیک ہے, ایک خوبصورت انسان جو پیار بانٹتا رہا اور جو اب بھی پیار بانٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک شمع, ایک شمس, ایک روشنی. ٹھیک, تو اس کے گرد پروانے آ کے گرتے ہیں, تو اب ان پروانوں کو آپ ڈسپلن شمع جلا کے یہاں رکھیں اور آپ پروانوں کو مجھے جو ہے نا ڈسپلن کر کے دکھا دیجیے گا کسی بھی فارمولے کے تحت. ٹھیک, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار سارا علم جو ہے نا, جتنی مرضی سائنسیں ہیں وہ ساری یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک, اور یہ سارے پروانے آپ مرتے ہیں یہ نہیں سنتے کسی کی. ٹھیک, جہاں شمع جلی نہیں پروانے آئے نہیں. ٹھیک, یا میگنیٹ رکھ دیں اور آپ پھر لوہے کو سمجھاتے رہیں کہ بیٹا حد ادب کر لے گا تو میں دس دیو.
ٹھیک ہے. تو اب اس میں اگر انکنڈیشنل جب لو ہوگا تو وہ جسے کہیں گے کہ اس میں تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں جو آپ کی بات، چونکہ آپ ماشاءاللہ خود پوری ایک پریکٹسنگ مسلمہ مجھے نظر آ رہی ہیں، خوبصورت حجاب ہے آپ کا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سب کو، اب میں اگر سیریس نوٹ پہ بات کروں جو آپ کہہ رہی ہیں، تو انہیں وہاں پر دربار کے تقدس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر وہ کسی سینٹ کا دربار ہے، کسی بہت پہنچی ہوئی ہستی کا دربار ہے، ٹھیک ہے، اور میرے نزدیک وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، وہ ادھر ہی ہیں، گئے نہیں کہیں، ٹھیک ہے، بیچارے پہنچ نہیں سکے کہ تیرتھ ہی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ اللہ کا بندہ جو دن رات، جس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ ہیرا منڈی ہے، وہ خود سید ہے، وہ خود سید ہے، نجیب الطرفین سید ہے، اور سادات گھرانے کے ساتھ ساتھ ایک پیری گدی بھی ان کے گھر میں، وہ سارا کچھ بھی چل رہا ہے، اور ان کی بھی دستار بندی کرنے کی کوشش کی گئی. وہ سارے کے باوجود ہیرا منڈی آ کے بیٹھ گیا ہے، اور ان کاکیوں کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھ رہا ہے کاکی، اور وہ پیار کر رہے ہیں ان سے، یا لوگوں نے اس میں بھی باتیں کی ہوں گی. اس کے باوجود اس ہیرا منڈی کو صاف کر گیا، ٹھیک ہے. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں جہاں پہ فلم بننے کے نام پہ لوگوں کو بھول گئی ہیں نا وہ فلمیں، ٹھیک ہے، جو استحصال ہو رہا تھا اور جو بے وقوفی ہو رہی تھی، وہ سارا ایک بار تو وہ نرسری صاف کر دی انہوں نے. لیکن ان کی فیملی سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں بڑی بھاری کاسٹ اٹھانی پڑی ہے، ہمیں اپنے باپ کے بارے میں تانے سننے پڑتے تھے، اپنے باپ کے بارے میں اخبارات میں اسکینڈل، میڈیا نے تو انہیں بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ کیا. اور اب بھی اگر ان کے دربار پہ آ کے کاکیاں ننگے سر یا ادھر تصویریں لے رہی ہیں، سیلفیاں لے رہی ہیں، یا دھمال پڑ رہی ہے، یا کچھ ہو رہی ہے، او جی ہے ہی کنجر خانہ ہے، لوگوں نے تو یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک دیوانے کو، ایک پروانے کو آپ کیسے سمجھائیں کہ ڈسپلن کیا ہے، ٹھیک ہے. ہوش والے کو اس کا مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا، ٹھیک، بھنورے کو، شہد کی مکھی کو، پروانے کو، ان تینوں کو آپ کیسے ڈسپلن کریں گے اگر مکھی کے سامنے آپ رس بھرا پھول رکھ دیں، شہد کی مکھی کے سامنے، اور اسے کہیں کہ اب ادھر نہیں جانا، وہ تو جائے گی، ٹھیک ہے. سورج مکھی کو شمس سامنے نظر آ جائے اور سورج مکھی پھول کو آپ کہیں کہ نہیں ادھر منہ نہیں کرنا، یہ اللہ نے رکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ جن پاگلوں دیوانوں کو آپ چند کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بابا جی کے دور میں بھی تھے، اور یہ بابا جی کی اس وقت بھی درگت پھول بناتے تھے، ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے، انہیں پاریاں کسیاں مسیاں کرتے تھے، یا ان کی بدنامی، ان کے بیچاروں کو گھر سے کیا سننا پڑ رہا ہے، ان کی بیگم کیا سمجھے گی، یا گھر والے کیا کہیں گے، یا زمانہ کیا کہے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. میں انہیں کنڈر گارڈن کے بچے کہتا ہوں، ٹھیک ہے. انہیں ڈسپلن کرنے کے لیے شروع میں آپ کو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ان پہ میں سائیکو تھراپی آپ جو ضرور کہہ سکتی ہیں کرتا ہوں. انہیں شاید میں پیار کا شہر لگا دیتا ہوں، جب یہ میرے پیچھے آ جاتے ہیں تو میں انہیں بابا جی کی پیچھے لگا دیتا ہوں. جب یہ بابا جی کے پیچھے آ جاتے ہیں تو وہاں یہ لیٹ کے کبھی سیلفیاں، انہیں کبھی گھر والوں نے جم کے نہیں چٹیا ہوں، یہ وہ ہوندے نے زیادہ تر جنہوں ماں نے بھی جم کے نہیں چومیا ہوں، ٹھیک ہے، یا ماں نے چومیا، ماں مر گئی تو باقی گھر والے واسطے یہ بوجھ ہوں نے، ٹھیک ہے. تو اب انہیں اچانک اگر کہیں سے انکنڈیشنل لو ملتا ہے، ان میں میریڈ لڑکے لڑکیاں بھی ہیں، 3 بچوں کے ماں باپ بھی ہیں، ٹھیک. اب پتہ نہیں انہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاگل سے ہو جاتے ہیں. اب ان میں یا تو میں راسپوٹین بن کے بیٹھ جاؤں، گرو رجنیش بن جاؤں اور اوشو بن جاؤں، اور یا پھر میں، یا بابا جی، میں تو ان کی کاپی کر رہا ہوں نا، یا کچھ اپنے آپ کو بھی سنبھالوں، وہ ڈیئر زندگی والے شاہ رخ خان کی طرح، ٹھیک ہے، کیونکہ شاہ نہیں ہے نا، وہ اس کا رخ ہے صرف ایک، ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے، اس کو اس سے ملوا کے، اس کے بعد اپنی راہ لوں، کیونکہ مجھے تو اگلے مریض کی تلاش ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کھیل ہے، یہ ہیلنگ ہے، یہ علاج ہے. یہ سارا اٹھا کے اگر ہم اسے دوسری دنیا میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، جہاں مرضی لے، اس کے رول سیم ہوں گے، سیم رولز ہوں گے. انسان ہر جگہ سیم ہے. میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں جب میں نے ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، میں پڑھ تو نہیں سکا، وہ بھائی میرا بڑا اچھا ریڈر ہے، اس نے، خالد نے مجھے تھوڑا سا بتایا، تو اس میں بہت بڑے شہزادے کا نام آیا، اور ایک
مطلب ملک دنیا میں جو سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے یا سپر پاور امریکہ, اس کے ایک بڑے ڈیسنٹ پریزیڈنٹ کا نام آیا جب مجھے پتہ چلا کہ جو 2 بار پریزیڈنٹ بھی رہا اس کی بیگم اپنی اتنی حسین ہے. تو مجھے پتہ چلا وہ کاسٹنگ کاؤچ کے چکر میں کہ ہالی ووڈ اور یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یا کیا کرتے رہے ہیں, اور وہ شہزادہ فلانا وہ بھی اس میں پروڈیوسر تھا, ڈائریکٹر تھا. تو اگر ہمارا لکشمی چوک کا پروڈیوسر بھی کہندا کہ فلم چ کڑیے کام کرنا ہی تے پہلے ادھر آ ساڑیاں لتاں تے بات تے سانو خوش کر, تو پھر وہ جو آکسفورڈ سے اور ہارورڈ سے پڑھے ہوئے تھے, لعنت انہاں ڈگریاں دے اوتے, لعنت اس پڑھائی دے اوتے, گل تے گوشت خوری دی رہی پھر. ٹھیک ہے, تو نکلی تو بات وہی, تو پھر ہر جگہ انسان تو وہی نکلا, بات تو وہی نکلی کہ آپ نے مظلوم کی قیمت لگائی. ٹھیک ہے, وہ کاکیاں تو نہیں مجبور ہیں یا جو بھی ان کی مجبوری ہے یا جیسے بھی تھا. آپ پریزیڈنٹ آف امریکہ, پرنس آف ایڈمبرا, ڈب مار گل تو وہی نکلی, تم ہی پبلک ٹوائلٹ ہی لبنا پیا. ٹھیک ہے, تو کدھر گئیں آپ کی پڑھائیاں, آپ کے مینرز, آپ کے وہ, تو وہی اس کا مطلب ہے انسان کے مسئلے ہر جگہ ایک ہی ہیں, ان کا رنگ روپ ڈفرینٹ کر لیں گے, اس کی سجاوٹ, اس کی ٹرمینالوجی, اس میں سائنٹیفک میتھڈ اینڈ انٹروڈکشن یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ساڈا بیچارہ شہیدہ گاما کہے گا بھا جی کی لو گے, تواڈے کنے ہون گے وچوں. ٹھیک ہے, کام تے دوویں ایک ہی کردے پے نے. ٹھیک ہے, وہ ٹانگے والا ہے تے وہ بھی ٹانگے والا ہی ہے, اور تے گل کوئی نہیں ہے. میں سوری آئی ایم بلنٹ, لیکن کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مسئلہ ہر جگہ ہی پیار ہے. ٹھیک, لیکن وہ جو 3 بچوں کا باپ ہو کے یا ماں ہو کے یا ایک یتیم بچہ ہو کے وہ جو آپ بابا جی کے ساتھ ٹھکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ مجھے سکون ملتا ہے. ان درباروں پہ زیادہ نشئی کیوں ہوتا ہے؟ جی کے دربار پہ تو چلو نہیں ہے, اور قسم کا نشہ ہی ہے, لیکن ویسے بھی جو نشئی داتا صاحب چلے جو جی گلیوں میں بھی ارد گرد وہاں پہ, جی وہاں ایزیلی نشہ ملتا ہے, وہاں سے روٹی بھی ایزیلی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہیں ان کی باڈیز کو ایک خاص وارمتھ ملتی ہے, ایک خاص سکون ملتا ہے جو انہیں ایون اپنے گھر نہیں مل رہا ہوتا. یہ زمانے آپ کو کیوں پتہ ہے, یہ ہر دنیا کے بندے کو کیوں نہیں نظر آ جاتا؟ دنیا کے ہر بندے کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. خالص شہد تو ساروں کو ہضم ہی نہیں ہوتا, کتے کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب میرا کتا نہیں مرا ہوا تو میں شہد کھاتا ہوں, مجھے تو درد شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی گھر میں چلے, آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ پوچھیں. ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں. 4 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ, ایک ماں باپ میں سے 4 بہن بھائی ہیں. آپ کی امی ابو نے آپ لوگوں کو ایک ہی چنگیر پہ پالا, ایک ہی ڈائننگ ٹیبل ہوگی, ایک ہی کچن ہوگا. اگر امی کچھ کوکنگ کرتی تو ابو کمانے والے اور امی پکانے والی, یہی ہے. تو سیم ان پٹ ہے تقریباً. ٹھیک ہے, آپ چاروں بالکل سیم ہیں, یا آپ میں ایک بچہ ایسا ہوگا, چلے میں ایسے ایک ایکسٹریم بتا دیتا ہوں, چاروں ہی نہیں ہوں گے, چاروں ڈیفرنٹ ہوں گے, لیکن ایک بچہ ایسا ہوگا جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہوگا. اس کو گھر والے بھی کہتے ہیں اور تیری تے عادت ہے سڑن کڑن دی. ٹھیک ہے, یا تیرے تے گلے شکوے ہی نہ گئے, یا مذاق بنائیں گے سارے کسی بھی پبلک گیدرنگ میں یا آپس میں, چلو جی ہو گئی ناراض, ہونا ہی سی, یہ تے ہونا ہی سی, یہ تے پرانا کام ہے. اچھا, اب یہ بچہ پتہ کیا ہوگا؟ یہ بچہ چھوٹے ہوتے سے نا یہ بہت بڑا ہمدرد دعا خانہ ہوگا. اس کو خام خانہ مطلب باقی 3-4 بہن بھائی لڑ پڑے ہیں, ایک نے دوسرے کی ٹافی کھا لی, ابو نے سب کو دی تھی لیکن ایک چلاک سی میرے ورگا وہ کھا گیا, اب وہ لڑ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کے کھلونے پہ قبضہ کر لیا. اب یہ جو ہمدرد دعا خانہ ہے یہ اچانک بیچ میں لینڈ کرے گا. یہ سب سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, یہ سب سے بڑا بھی ہو سکتا ہے, درمیانہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑے والا یہ کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن لازمی نہیں ہے, سب سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ آئے گا, یہ کہے گا اچھا تم لوگ لڑے, تم میرا کھلونا لے لو, تم یہ لے لو, اچھا تم پہلے کھیل لو, میری بھی واری, تو لے لے. ٹھیک ہے, اب وہ دونوں جنگ چھوڑ دیں گے اور اس کی والی ٹافی بھی جو ہے نا وہ ہم ہپ کر جائیں گے. ہو سکتا ہے بڑی صلح سے آدھی کر کے کھا جائیں. تھوڑی دیر بعد اس کی کٹ لگا رہے ہوں گے کہ تینوں تو اسی بیوقوف بنایا. ٹھیک ہے, اے دیکھ میرے والی تو میرے کو ہی ہے. اب یہ اس کا منہ جو ہے نا وہ میں کہتا تو چھوارے جیسا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے.
لیکن یہ پھر بھی انہوں نے پیچھے پیچھے اچھا چلو آؤ نا کھیڈیے نا یہ کریے نا, وہ پھر تو چل تو گئے. اچھا اس کو ساتھ تھوڑا سا اسلامیات کا بھی حیضہ ہوتا ہے, جہاں یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ بہن بھائی الٹا کام کرنے لگے, ابا جی دا ٹوٹا جڑا سگریٹ دا سی نا وہ چوری پھڑ کے منجی تھلے وڑ کے پی رہے نے, تے اینے پہلے انہوں نے منع کرنا ہے, پہلے انہوں دا نشہ خراب کرے گا, او دے بعد یہ دوڑے دوڑے جا کے امی نو ضرور دس دے گا امی سگریٹ دی بو نہیں آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اب اس کو اس طرح کے کسی فوجی ایکشن میں نا وہ آئندہ شامل نہیں کریں گے, کیونکہ آپ آٹا ٹو لے گئے یا یہ ماماز بوائے یا یہ ہے برگر, ٹھیک ہے, کئی نہ ہوں گے. اچھا اب اس بے وقوف کو مسئلہ یہ ہوگا کہ میں نے تو امی کی بھی ہیلپ کی ہے, ٹھیک. اب امی جب ابا جی کو اگر شکایت لگانے لگی ہیں نا, کیونکہ امی نے بھی اب ابا جی کو کہیں سے تو کھینچنا ہے, تو اگر امی کو کہیں تتڑ چڑھ گیا کہیں سکور بیلنس کرنے کا, تو انہوں نے کہا سگریٹاں نے ٹوٹے بھی نہ ادھر سٹیا کرو, ٹھیک ہے, تو کہنی پہ چھڑ دے ہے یہ وہ. اب وہ پتہ چلے گا, اب امی نے بتانا, امی بیچ میں جو اصل 007 ایجنٹ تھا نا اس کا بتائیں کہ نہیں کس نے بتایا تھا, امی سارا کریڈٹ آپ پہ لے جائے گی. مینوں بو آئی تو میں دیکھیا تھی یہ وہ منجی تھلے بڑے پی رہے سن, میں پھر کٹیا سی تسی نہ مارے ہو, ایک امیاں ایتھوں بچاندیاں. تو انہوں نے صرف ابے نوں ہوندا کہ تو ٹوٹا سٹیا, ٹھیک ہے, بھاویں سالا سٹ گیا ہوئے وہ, لیکن وہ نہیں دسنا انہوں نے کہ ماما بھی پیندا ہے. خیر اب یہ سارا ایک کلچر ہے نا ہمارا. اب یہ جو ہمدرد دعاخانہ صاحب جو ہیں, چاروں بہن بھائی ایک ہی ماں باپ ایک ہی دادے دادی کی اولاد ہیں, یہ ہمدرد دعاخانہ صاحب تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں ریوارڈ دیا جائے گا, انہیں ماما پاریاں کرے گی کہ یہ بچی یا بچہ میرا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. امی اس کو بلکہ کچھ دن بعد اس کو کہہ دے گی شکایتی ٹٹو, ہوں ابے نہ دے نال دسن لگ پئی, یہ شکایتی ٹٹو نکلا ہے امی دے نزدیک, ٹھیک ہے. حالانکہ اس نے بہن بھائیوں کا اخلاق خراب ہونے سے اینڈ ٹائم پہ بچایا ہے, بتانے کی کوشش کی ہے, یا ان کی لڑائی جو ہتھا پائی چڑھ رہی تھی ایک ٹافی پہ, وہ اپنی ٹافی دے کے بچائی. تو ریوارڈ تو کوئی نہیں ملا. 10 اور 20 سال کی عمر کے درمیان آتے آتے اب اس کی کوشش ہوگی کہ اسکول میں بھی اس کا یہی حال ہوگا, ٹیچروں کے کام بھاگ بھاگ کے, فرینڈس کے جتنے 4 سہیلیاں نا جی 5ویں ایویں وڑن ڈئی ہوئے گی, وہ انہوں وڑن گے نہیں کہ انہوں نے بھی اتنے وہی شرارتاں کرنی نے, پھر شکایت لانی ہے, یا بچ انہوں نے بھاشن شروع کر دینا ہے اسلام کے ذریعے اللہ دیکھ رہا ہے. تو ذرا بیچ میں تنگ ہوتا ہے بچہ, جو شرارتی بچے ہوتے ہیں انہیں اسلام کا مولوی نہیں چاہیے ہوتا یا ہمدرد. تو اب وہ اگر میں نے تمہاری پراکسی بول دی تھی, ٹیچر کو پتہ نہیں چلنے دیا, وہ جی ٹیچر تو میرے گھر ٹیوشن پڑھانا دی ہے, راتی انہوں میں دس دیتا سی میں نہیں سویرے آنا, ٹھیک ہے. اب یہ پھر چھوارے جیسا منہ بن جاتا ہے کہ اس نے مجھے تھینک یو بھی نہیں کیا. ریوارڈ تو کیا دینا تھا, اس نے دوستی اچھی کیا ہونی تھی, اس نے تھینک یو بھی نہیں کیا, الٹا مجھے کہہ دیا تو بہت ہی شوخی نہ ہو. یہ سارے کہیں گے یہ ایویں خواہ مخواہ, ٹھیک ہے, چپکو ہے, چپکو. اب 20 سال کی ایج تک آتے آتے یہ تھینک یو اور ریوارڈ سے فارغ ہو جائے گا یہ بندہ. اس کے بعد 20 اور 30 کے درمیان کہیں شادی ہو جانی ہے, کسی جاب پہ چلے جانا ہے, وہاں پوری محنت کر رہا ہے, آخر میں سننے کو ملتا ہے تم کرتے کیا ہو, تو کیتا کی ہے, تو اکنالجمنٹ بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے. اس دوران کوئی نہ کوئی مس ایپ بڑا ہو گیا, یا کوئی زیادہ ہی بڑا گھر والوں نے ٹیکا لگا دیا, جن سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جن سے پیار کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ نشے پہ بھی لگ جائے گا. ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو عجیب و غریب قسم کی پینز ہوتی ہیں, ان کے اپنے کچھ عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں جن کو نہ ڈاکٹرز کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ گھر والوں کو آ رہی ہوتی ہے. کوئی آدھا گھنٹہ ان کی بات سننے پہ تیار نہیں ہوتا, نہ ماں باپ پہ ٹائم ہوتا ہے, اور جس کے پاس ہوتا ہے اس کو جلدی اللہ لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا, تو بلکہ سارے کہتے ہیں تم سائیکو, تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی ہے. نہیں تو کسی پیر صاحب تھے چڑھ گئے یا کسی محبوب آپ کے قدموں میں, وہ کہتے کڑی دا بیاہ کرو, یہ کڑی ہے بیچاری, یہ بیاہ کرانا چاہتی ہے, یا اس کی مرضی کے خلاف نہ کرو, یہ ضرور اس پہ ظلم ہو رہا ہے, یا جن تے پانا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, جن ہے جی جادو ہو گیا ہے, پھوپھی دا کی نہ آئے, چاچی دا کی نہ آئے, خالہ دا کی نہ آئے, وہ تسی آپ گلاں کردے ہیں, جڑا لے کے گیا ہوندا انہیں یہ بھی دسنا ہوندا کہ پرچہ فلانے تھاں کٹا دیو, تاکہ دے ابے نو جا کے میں تننا چونا دسیا ہے کہ پھوپھی نے کرایا. گلاں گلاں چ کہی جائے, وہ کئی نام لے جائے گی, انہوں پتہ لگ جائے گا انہوں غصہ بہتا فلانی تے گا, وہ ٹھہر کے کہہ دے گا کہ چے دے نال نہ آئے گا, وہ چینو, وہ نے چینو سیوری آپ کیا سی کل پچھلی وری آیا. بہرحال تو یا جادو ٹونے پہ ڈال دیں گے, تویزاں تے ڈال دیں گے. یہ بندہ جو ہے یہ اپنی جگہ تنگ ہے کہ یار میرا مسئلہ کیا ہے, میری درد کیوں ہے جو کسی کو نہیں ہے, یہ مجھے رات کو نیند کیوں نہیں آتی, مجھے کیا پرابلم ہے. تو اس کو ڈاکٹرز کے پاس اگر لے آئیں گے تو یا وہ نشے پہ لگا دیں گے, وہ اس کو اینٹی سائیکوٹکس, ٹرینکولائزرز, اینٹی ڈپریسنٹ شروع کر دیں گے, یا یہ خود نشہ شروع کر لے گا. وہ نشہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ پین اتنی زیادہ ہوتی ہے, اسپرچول پین, کہ
اس کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں مل رہا, اس کو ایبزارب کرنے والا بھی کوئی نہیں مل رہا. ٹھیک, وہ خود 100 واٹ تک ایبزارب کر لیتا ہے, جب اس سے زیادہ آتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی اوور ہو جاتی ہے. اب اس کو کوئی 1000 والا ملے تو وہ اس کو ایبزارب کرے, اس کو وہ گودی نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے, ویسے مرد اور عورت کا پیار ایک دوسرے کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے اگر جینڈر بیسڈ بھی دیکھو. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جہاں ہوس آئے گی اور یہ انکنڈیشنل ہوتا ہے تو یہ وہاں سے اریٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے صرف جینڈر کو پیار کر رہا ہے, یہ میری باڈی کے ساتھ اس کو پیار ہے, یہ تو میرے سے نہیں پیار کر رہا. وہ اپنا سول میٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, چلو یہ ٹرمینالوجی ڈھونڈ لو, لیکن اس کی سول پین میں ہوتی ہے. اس پین کو روکنے کے لیے, ایبزارب کرنے کے لیے, بیئر کرنے کے لیے یہ نشے پہ لگتا ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی نشہ کرے, وہ کسی دربار پہ جاتا ہے تو کہتا ہے یہاں مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سکون جس کو تلاش ہے, آپ کہہ رہی ہیں وہ سب کو کیوں نہیں ملتا, سب اس کے گاہک نہیں ہیں. اللہ کے سارے گاہک نہیں ہیں, سکون صرف اللہ میں ہے. وہ دربار والا اگر اللہ والا تھا, اللہ والا ہے, تو اللہ اب خود اس کا ذکر کر رہا ہوگا. اب اللہ جب اس کا خود ذکر کر رہا ہوگا, تو میرے سے پیار کر, میں تیرے سے پیار کروں گا, تو وہاں ایک پیار ہے جو انکنڈیشنل ہے. تو وہاں اس کو سکون ملے گا جو اس کو کہیں نہیں مل رہا تھا. وہاں بیٹھ جائے گا. وہاں اگر اس کو سوٹوں پہ کسی نے لگا دیا تو وہ سمجھے گا شاید سوٹے سے دم مارو دم ہو رہی ہے. لیکن وہ ایک آٹومیٹک سے وہ جو اصل اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے, جو پروانے کو شمع سے مل رہا ہوتا ہے یا لوہے کو میگنیٹ سے مل رہا ہوتا ہے, اور وہ میگنیٹزم اس میں ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے, وہ اس کو چونکہ میئر نہیں کر سکتا یا اس سے اویئرنیس نہیں اس کو ہوتی, لیکن آٹومیٹکلی وہ انہی جگہوں کے قریب بیٹھ جائے گا, وہ وہاں آ جائے گا. ٹھیک ہے, بیچ میں چونکہ کاروباری وہاں بھی آ جائیں گے, دنیاوی چلاک وہاں بھی آ جائیں گے, وہ انہوں نے اس سے پیسے بنانے ہیں, ادھر بیٹھنے کے پیسے بھی لینا. پولیس والا ہے تو وہ ادھر بیٹھنے کے پیسے لینا شروع کر دے گا, کارپوریشن والا ہے تو وہ پیسے لینے شروع کر دے گا, اور نشے والا ہے تو وہ نشہ بیچنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ ساروں کو اس لیے نہیں مل رہا کہ سارے اس کے گاہک نہیں ہیں. کچھ پہلے ہی بہت نیک ہیں, ان کے پاس اللہ ہے اور وہ اپنے اللہ پہ مطمئن ہے, چاہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جس کنویں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بڑے بڑے کنویں بھی ہیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان